اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میں انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے انصاف راشقان رسول سب کو یہ خوش نصیب مسافر رائے حق کے سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں نے جو قرآن کریم کی ایک پاور والی، ایک شان والی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اللہ اوپر، کل شیء قدیر ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ دیکھنا ہے یہ ہر چیز پہ وہ قادر ہے، جو کچھ کرے وہی ہے۔ قانون کیا اور قدرت کیا ہے، اس بات کی ہمیں شناخت ہونا ہے کہ قانون کسے کہتے ہیں، اللہ کا قانون کیا ہے، تو قدرت کیا ہے۔ قدرت یہ ہے کہ باب آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے ماں کے پیدا کر لیے، یہ قدرت ہے۔ بغیر استاد کو علم لدنی سکھا دیا، یہ قدرت ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک دنیا سے رحلت فرما گئی، یہ قدرت ہے۔ یہ قانون نہیں، یہ قدرت ہے۔ ان کا گدھا ہڈیاں سفید ہو چکی ہیں، 100 سال مرا رہا، 100 سال کے بعد ہڈیاں جمع ہوئی، عزیر علیہ السلام کے بلانے پہ ہڈیوں پہ گوشت آیا، گوشت پہ کھال آئی، کھال پہ بال آئے، تو کھڑا ہو کر بولنے لگا میں حاضر ہوں۔ یہ کیا ہے؟ قدرت ہے، قانون نہیں، یہ قدرت ہے۔ ہمیں اتنی ضرور کرنا چاہیے کہ قانون کے ساتھ قدرت نہ ملائیں۔ قانون اور چیز ہے۔ قانون کہاں سے شروع ہوگا؟ نبی سے۔ نبی سے جو اسے کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ قانون شریعت، قانون کو، ایک راستے کو، ایک رہنمائی کو۔ اللہ تو جو چاہے سو کر لینا۔ ایک بات اور بتا دوں، میں نے کل صبح کی نماز ادا کی، بارگاہ الہی میں رویا، ٹھیک طریقے سے رونا ہی رونا ہے۔ عاشق نہ کم یہ رونا تو نہ، کس سے مانگے، کیا کروں؟ چارپائی پہ گیا تو سو گیا، تھکا ہوا تھا سو گیا۔ تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑی ایک میز لگا ہوا، بہت بڑا لمبا، تمام اس میں سارے لوگ جو ہیں کھڑے ہیں، ایک کونے پہ میں ہوں، میں ایک کونے پہ کھڑا ہوں۔ ایک بابا جی آئے، مجھے انہوں نے تھوڑا سا آگے کیا، خود کھڑے ہو گئے۔ بابا جی نے فرمایا کہ یہ میرا نمبر لے لو، جب بھی کوئی مشکل پڑی تو مجھے فون کرنا، آپ کے معاملات سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ میں یہ قیاس کر رہا ہوں، یہ خبردار لے کے آ کر میں کر رہا ہوں، اگر میری کتاب میں یہ نصب کریں گے، یہ قانون بنائیں گے تو آپ مجرم خدا ہوں گے۔ یہ اس کی عطا ہے، یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ شریعت کا قانون جو ہے اس میں کوئی چیز ہم اولیاء کی، کوئی کسی کی کرامت اس میں شریعت میں دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو یہ جو ہے یہ اس کی عطا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ایسے کرے۔ مگر یہ کہیں کہ شریعت میں اس میں داخل کر لوں، جو فلاں ولی اللہ نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، یہ شریعت کا قانون بنائے، قانون میں داخل کریں، تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ میں خبردار کہہ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کتاب میں یہ بات کبھی نہ نصب کرنا۔ میری ایک قیاس رائی ہے، میرا قیاس ہے۔ وہ بابا جی ہے کون تھے؟
کیوں قیاس رائے کی کہ بابا جی کے جو ہاتھ سے وہ اتنے بڑے تھے کہ میں ان کے ہاتھ کے برابر تھا. جن بابا جی نے مجھے یہ کہا تو ان کے ہاتھ اتنے تھے کہ میں ان کے ہاتھ کے برابر تھا. تو وہ بابا جی اس لیے میں محسوس کر رہا ہوں کہ بابا جی آدم علیہ السلام ہے. اس لیے میں محسوس کر رہا ہوں. میں یہ قانون نہیں بنا لینا, ایک قانون شریعت میں نہ داخل کرنا. یہ میرا خواب ہے. یہ جیسے چاہے. خواب کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ شریعت سے نہیں آتا. یہ قانون خداوندی, یہ قدرت تقدیر ہے. یہ قدرت ہے. وہ جیسے چاہتا ہے جو دکھا دے. یہ میرا قیاس ہے. اسے قانون شریعت نہ بنا لینا. یہ میرا قیاس ہے کہ وہ میں نے اس لیے محسوس کیا کہ وہ بابا جی ہیں جو وہ بابا آدم علیہ السلام سے لاتے. وہ بابا جی آدم علیہ السلام سے لاتے. وہ کیسے؟ میں نے یہ سوچا. ایک تھا ان کا جو رنگ تھا نا, چہرہ مبارک, جو ان کا جو چہرے کا نور تھا وہ مٹی کے مانند تھا, جیسے گندم. میں نے یہ سن رکھا کہ بابا آدم علیہ السلام صلاۃ کا اندر نہیں جانا بھائی, اندر نہیں جانا, اندر بند کرنا ہے. بند کر لیں اسے بند کریں, بند کر دو. یہیں پہ بیٹھ جاؤ بیٹا. یہ اس لیے محسوس کر رہا کہ میں نے سن رکھا کہ بابا آدم علیہ السلام صلاۃ کا گندمی رنگ ہے. رنگ ان کا گندم مائل ہے. تو مٹی کا رنگ, خشک مٹی کا رنگ, اور اس میں دانہ ڈالیں, دونوں کا ایک ہی رنگ ہوگا. مٹی کا رنگ اور گندم کا رنگ ایک جیسا ہے. اسے محسوس کیا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کے لفظی معنی مٹی سے پیدا کیا ہوا, یہ میرا قیاس ہے. میں اسے قانون نہ بنا لینا. یہ میں خواب کی صورت میں یہ انہوں نے منع کیا کہ قانون نہ بنا لینا. یہ میرا ایک خواب ہے, خواب بیان کر رہا ہوں. تو وہاں وہ کھڑے تھے تو مجھے آگے کیا انہوں نے, وہاں تشریف فرما ہوئے کھڑے ہو گئے. انہوں نے یہ کہتے ہوئے, پتہ نہیں میں کہاں چلا گیا, مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں گیا ہوں. اس کے بعد میں جب واپس آیا تو وہاں اس میز پہ کوئی آدمی بھی نہ تھا, ایک بھی نہ تھا. تو وہاں میں نے جہاں میں کھڑا تھا نا, وہاں وہ پلیٹیں میرے حصے کی جو وہ پلیٹیں موجود تھی, اس میں کھانا بھی تھا. میں نے وہ تناول فرمایا اور مزیدار بھی تھا, مزہ بھی آ رہا تھا. میں نے کھایا. میں حق کو صحیح کہہ رہا ہوں, پر اسے قانون نہ بنا لینا, قانون شریعت نہ بنا لینا. یہ دیکھیں جو انہوں نے ولی اللہ نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, یہ اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہے, جسے چاہتا وہ دیتا ہے, نہیں دیتا. قانون اور چیز ہے, قدرت اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا, یہ قدرت کی بات ہے. اس نے جو دکھایا. پھر ایسے ہوا کہ میں وہ واپس آیا تو میں نے جو اسے نوش فرمایا, میں نے کھانا کھایا جو انہوں نے میں دیا. میں چونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی عطا تھی, یہ قدر سے کر رہا ہوں کہ میری کمائی تو تھی نا, یہ اس کی عطا تھی, یہ ان کی عطا تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ ہر مشکل گھڑی میں بابا جی آدم ساتھ پہ آتے ہیں. قانون کہاں سے بنے گا؟ شریعت قانون کہاں سے بنی؟ پیغمبر سے. اسی لیے جگہ جگہ متعدد جگہوں میں کہا کہ آتی اللہ و آتی الرسول. بھائی اللہ کو حکم ہو گیا تو پھر کافی ہے. اللہ کو حکم اگر کر دیا اللہ نے تو پھر کافی ہے. پھر کسی دوسرے رسول کی یا دوسرے کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آتی الرسول کا ضرورت ہی نہیں. اللہ کو حکم جو ہو گیا. مگر دیکھا کوئی بات ایسی ہم نہیں کر سکتے. پورا قرآن کریم پڑھیں تو دین دار نہیں ہم بن سکیں گے. یہ ایک مال ہے بابا, یہ بوڑھا یہ کیسا بننا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ قرآن کریم ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کیا دیا؟ ہدایت کا راستہ یہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اس کے بغیر تو ہدایت کا ہی راستہ ہی نہیں ہے. مگر دیکھیں پورے قرآن کریم میں نماز کی متعدد جگہوں میں حکم ہوا, مگر نماز کی کہیں ترتیب نہیں ہے. وہ ہے کوئی
زکوٰۃ کا حکم ہوا پر زکوٰۃ کی کہیں ترتیب نہیں ہے. پھر بندہ مر گیا, اس کے لیے جنازے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. اسے کیا وہ آتی اور رسولہ بنیں گے تو میری رضا کو حاصل کریں گے. ہیں ہاں میرے پروردگار اپنے رسول کو ساتھ منسلک رکھا, کلمے بھی ساتھ منسلک رکھا, لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ, تو محمد اللہ کے رسول ہے. کلمے بھی ساتھ رکھا, حکم میں بھی ساتھ رکھا, تو پھر اس پہ اعتراض کس کو بات کا ہے؟ تقدیر یہ ضرور کر لینا کوئی شریعت کا معاملہ تقدیر سے نہ کرائے. اس لیے میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا کوئی میری حدیث قرآن کریم سے ٹکراتی ہے, اگر مخالفت کرتی ہے تو چھوڑ دیں اسے, میری حدیث ہی نہیں وہ ہوگی. اتنا محفوظ. اور کسی ولی کا قول فعل اس کی کرامت شریعت میں نہ داخل کریں, یہ اس کا اپنا ایک مقام ہے, یہ اس کی عطا ہے. اچھا ایک چوزا ایک مرغی کا 21 دن میں وہ انڈے سے باہر آ جاتا ہے, کوئی تربیت دینے والا نہیں, وہ اندر سکول نہ تھا, یونیورسٹی نہ تھی, باہر آیا اور ماں کی آواز بھی پہچانتا ہے. جب وہ بلاتی ہے بھاگ کر جاتا ہے اس کے پاس, تو اسے خوراک کھانے کی بھی تربیت موصول ہے. وہ کیسے میں نے خوراک کھانی ہے, بھینس کا بچہ لے لیں, جب پیدا ہوگا اسے پتہ, انسان کا بچہ لے لیں, یہ اس کا قانون ہے. اور اس کے اندر جو تھی وہ قدرت تھی, وہ قدرت تھی. جو قانون آیا جب اس پہ ظاہر ہوا, جسم آیا تو جسم میں قانون لاگو ہوا ہے. اس لیے کہ ایک ہو کہ میں نماز اور روحانی روایت مدینے پڑھتا ہوں, نہ اے مدینے والی نمازیں تو گھر ہی رکھ, نماز پہ جھکنا پڑے گا. جب آپ جسم نہ رکھتے تھے تو نماز فرض نہ تھی. نماز کس پہ فرض ہوئی؟ جسم پہ. قانون کس پہ فرض لاگو ہوا؟ جسم پہ. تو پھر آپ کہیں کہ میں تو ایسے ہی ہے, میں تو ایسے نماز پڑھتا ہوں, میں تو روحانی طور پہ نماز پڑھتا ہوں. کوئی روحانیت کی بات نہیں ہے. جو شریعت کا قانون ہے اس سے ایک بال جو ہے, سر کا بال, اتنا بھی آگے پیچھے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سوچ لینا کہ کبھی بھی غلطی سے بھی تقدیر کے ساتھ شریعت کا قانون نہ ملائیں. تقدیر والا فرض کیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کی ڈھانچی پکے پہاڑ سے نکلی تو بچہ دے گی. یہ قدرت ہے, قانون نہیں ہے. یہ قانون نہیں, یہ قدرت ہے. تو قدرت والے چونکہ اس پہ قانون لاگو نہیں ہے. کس پہ؟ اللہ پہ قانون لاگو نہیں. وہ اس لیے کہ دیکھیں بڑے بڑے خوبصورت بڑے بڑے عالم دین وہ دھکے کھا رہے ہیں, ان کو پوچھ نہیں کو رہا. تو اللہ جب دوستی لگانے پہ آتا ہے تو جو صوفی کو اون کے کپڑے پہننے والے کے سے اولاد لگا دیتا ہے. اکثر یہ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت ہارون خلیفہ ہارون رشید, یہ جو کسی میں برملاک ہوں, اگر مجھے کسی نے مارنا تو مار دے, کسی جاہل نے لکھا ہے. یہ اکثر وہ انہوں نے دین کی کتابوں میں نصب کیا کہ وہ اپنے والدین کریمین سے مائی زبیدہ سے وہ بھاگے تو گھر چلے گئے, تو وہ جب دور جا کر خانہ کعبے میں گارہ بناتے, کم دیرالی لیتے, کم لیتے, اسے اجرت کم لیتے تو زیادہ کام کرتے تھے, یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. وہ اس نے ایک چڑیا کو بلایا تو وہ اس کی ہاتھ پہ آ گئی. چڑیا بلانا کوئی ہماری شریعت کا قانون نہیں ہے. ہمارے ہاتھ پہ تو کبوتر بیٹھتے رہے یار, چڑی سے بہ کے ہی گنا زیادہ, اس کو تو 10 گنا زیادہ وزن رکھتے تھے. میرے ہاتھ میں کئی بار کبوتر بیٹھے ہیں, چڑیا میرے گھر سر پہ بھی بیٹھتی رہی ہیں جن کو میں دانہ ڈالتا رہوں. یہ قانون شریعت نہیں ہے, اس کو اس کے ساتھ نہ ملائیں. تو انہوں کے یہ اس کی ولایت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ چلے گئے تو انہوں نے کیا کہ وہیں وہ فوت ہو گیا. تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ یہ میری جو انگشتری ہے, یہ چھاپ جو ہے چھلا, یہ ہارون رشید کو دینا. میرا اپنے دوست کو کہا, تو وہ دینے کے لیے آیا. تو اس نے پوچھا کہ یہ کہاں سے, یہ تو اس میں تو میری حکومت کی مہر لگی ہے, تمہارے پاس کیسے گئی؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک دوست ہے تو اس نے میرے پاس بھیجی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ ہارون رشید کو دینا, بادشاہ کو دینا.
مجھے نہیں پتا وہ کون ہے تو کون نہیں. وہ بادشاہ کا لڑکا تھا، ہارون رشید کا بیٹا تھا. تو ایسے ہوا کہ وہ چلے گئے. جب واپس انہیں زبیدہ کو بتایا یہ اچھاب جو ہے، یہ انگشتری، یہ تو ہماری بادشاہی کی ہے. تو یہ بندہ دینے آیا، یہ تو ہمیں اجنبی ہے، دینے کے لیے ہی نہیں آئے تھے. یہ ہے کہاں گئی؟ انہوں نے کہا، چیخ لگائی انہوں نے کہا آج میرا بچہ دنیا سے رحلت فرما گیا، مر گیا. یار اس کو دین میں نہ داخل کرو. خدا را اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو والدین کریمین کو ایک بار دیکھے اسے مقبول حج کا ثواب ہے. جو والدین سے بھاگ کر گیا ادھر ہی مر گیا، اسے ولی بنا رہے ہو. یہ دین میں شامل کر لیا ہے. اکثر میں کوئی کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. ایک جماعت کے لوگ، انہوں نے کتابیں فیضان سنت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والدین کو ایک بار دیکھیں تو ایک مقبول حج کا ثواب ہے. اس سنت کو تارک، اس نے تو ساری کی ساری مخالفت ہے. سنت رسول کی تو ساری کی ساری مخالفت ہے کہ والدین کے بالوالدین احسان، اللہ کا حکم اپنے والدین پر احسان کرو. مگر اس نے کیا کیا؟ والدین سے بھاگ کر ادھر گارا بناتا رہا. تو واپس آیا تو وہ بڑی کمال ہے. یہ ولایت کی شان ہے. ولایت کی شان قرآن اور حدیث کی عین مطابق زندگی کو بسیرا بنا لے. یہ ہے ولایت. اس ولایت کو نہ چھوڑیں. یہ فلاں ولی اللہ کا یہ قول تھا، وہ اڑتے تھے ایسے. بھائی اڑتے تو میں نے کئی بار کبھی بھی دیکھے ہیں. کمال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آ جائے. قانون خداوندی اور چیز ہے، قدرت اور چیز ہے. قانون خداوندی کہاں سے لاگو ہوگا؟ پیغمبر سے. پیغمبر آگے قانون اس کا تقسیم کرے گا. یہ قربانی کیسے دینی ہے بھائی؟ یہ اس قربانی کے حصے کیسے بنانے ہیں؟ یہ قربانی کس پہ فرض ہے؟ کہاں سے لاگو ہوگی؟ یہ صاحب انصاف پہ لاگو ہوگی. یہ آج مولانا صاحب گول بنا گئے ہیں، ایک گیند بنایا انہوں نے بڑا خوبصورت. جیسے میں بھی کبھی کھنڈوری ٹلا کھیلنا تو وہ گوند بنانا ان سے لینا ہونا تھا، پر وہ بنائے انہوں نے گول بنایا. اگر وہ کر رہا، کوئی مانگ کر قربانی دے رہا تو ٹھیک ہے بھائی. وہ اس وقت جس وہ مانگنا شروع کیا اس ویلے صاحب نصاب نہ تھا، وہ مانگتے اگر صاحب نصاب ہو دے تو کوئی حرج نہیں ہے. یار کیا تو گول بنا رہے ہو؟ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ ظالم نہیں ہے نا، میرے رحمان رحیم ہے. وہ یہ زکوٰۃ، صدقات، قربانی یہ ہے ہی صاحب نصاب ہے. صاحب کسے کہتے؟ اس بندے کو جس پہ نصاب فرض ہو گیا. یار اتنا بھی ترجمہ نہیں آتا تو کہاں بیٹھے ہو یار منبر رسول پہ؟ یہ تو سوچ لیں یار کہ قربانی چیز تو ہے ہی صاحب نصاب ہے. تو وہ اگر مانگ کر رہی ہو، اے میں اہل محلہ سے مانگے جو مجھے قربانی دینی ہے تو بے جائز ہی ہے جی، کوئی نہیں ایسے ہے. کیا یار لوگوں سے ڈرتے ہو تو دین کو چھپا رہے ہو؟ چورو، یہ چوری کر رہے ہو یار. دین کو کیوں چھپا رہے ہو یار؟ دین تو شرع تو ظاہر ہے. اگر کوئی ظاہر نماز نہیں پڑھتا تو کہے کہ میں فقیر ہوں تو سب بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دیکھیں کہ وہ کچھ لوگ یہ کرسیوں پہ بیٹھے نماز کی ادائیگی. شیطان نے بھی ایک بار کہا کہ میں اللہ سے صلح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ادریس علیہ السلام صلاۃ کے پاس گیا، میں اللہ سے صلح کرنا چاہتا ہوں. تو کیا اچھا جی ایسے ہے تو جو اللہ کا حکم تھا وہ دوبارہ مان لے، وہ دوبارہ مان لے کہ سجدہ کر لے. اس کیا ہوتا ہی نہیں ہے، جھکا ہی نہیں جاتا. دوسرا یہ حدیث شریف ہے، سیاستہ کی 6 حدیثوں میں موجود ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا اپنی مخلوق کو، سب خوشی کے پھول جائیں گے کہ آپ کائنات کے مالک کا دیدار ہوگا ہمیں. تو جو سجدہ کرنے والے سارے کے سارے سجدے میں جھک جائیں گے. تو جو سجدے سے باہر رہیں گے تو گو ان کو گھسیٹ کر لے جاؤ دوزخ میں. یہ کرسی پہ بیٹھے دوزخ کیوں کھوا رہے ہو؟ کیوں مسجد سے کیوں دوزخ لے رہے ہو؟ مسجد میں جاؤ، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو. یا اللہ تو نے اپنے گھر بلایا، تو نے اپنے گھر آنے کی توفیق دی، مجھے اپنے گھر بلایا، پھر جھکنے کی توفیق دی.
سجدے کی توفیق دی. یا اللہ تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے, سب سے بڑا احسان تیرا یہ ہے کہ تو نے مجھے گھر بلایا, پر یہ سعادت بھی دی, جھکنے کی سعادت بھی, سجدے کی بھی سعادت دی. تو یا اللہ پھر ایک بات میری بھی اور بھی مان لے, میرے گناہ بھی معاف کر دینا. میرے ہی نہیں گناہ معاف, میرے آقا حضور کی ساری امت کے معاف کر دینا. معلوم وہ بات نہ مانے, وہ مان جانے والا ہے. یار خدا کا خوف کرو. یہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان سے ہمدردی, اچھے اٹے کٹے موجود آپ مسجد میں دیکھ رہے ہیں, اٹے کٹے لوگ, ان کو صرف کیا, اور یار میں تو اتنے ساری دنیا سے اتنے کائنات پوری نے فرشتے جمع تھے, تو میں نے اگر سجدہ نہیں کیا تو قدر یا ادھر ہی آ جاؤ تو اس قدر کرنے. مانگ تو آپ بھی ہو وہیں سے رہا ہے, کس سے؟ اللہ سے. یہ کیا ہے؟ قدرت. یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے, قدرت ہے, جیسے چاہے. یہ قانون نہیں ہے. سکھوں کو روزی کون دیتا ہے؟ وہ کھتریاں کی, یہودیاں کی, تے سارے کی, یہ کافراں کی, جڑے مانتے ہیں وہ بھی, جو نہیں مانتے ان کو بھی. یہ کیا ہے؟ یہ قدرت ہے. یہ قدرت کی شان ہے, قانون نہیں ہے. یہ قدرت ہے. جو قانون یہ ہے اللہ کے سامنے جھکنا, نبی کی تعلیم کو, آتی اللہ و آتی الرسول ہمیں آئیں, نبی کے غلام بن جائیں, نبی کی پیروی کریں, سنت رسول پہ عمل کریں, جو حضور نے حکم دیا اس پہ عمل کریں, جس سے حضور نے منع فرمایا اس سے دور جاؤ, چلے جاؤ. یہ نہ کرو یار, خدا کا خوف کرو. یہ نہ کرو کہ کسی اولیاء کا کوئی اس کی کرامت ہے تو شریعت میں داخل نہ کرو. اس کا اپنا وہ قدرتی کی شان ہے. کئی بار سچی بات ہے, کئی بار اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لے گیا, اس کی مرضی. مگر یہ کہیں گے وہ میں اسے کہوں کہ یہ کریں تو یہ ہو جائے گا, یہ قانون بن گیا. نہیں, قانون نہیں. قانون کب بنے گا؟ جو محمد رسول اللہ کی تصدیق ہوگی. وہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کے بغیر کوئی قانون لاگو, کوئی قانون قابل عمل نہیں. من یبتغی غیر الاسلام میں دین فلن یقبل منہ, ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی دین کے علاوہ اپنا دین بنائے تو نہیں قبول ہوگا. یہ ان لوگوں سے نفرت اس لیے کر رہے ہیں, خاص کر پیروں سے, کہ پیر صاحب تھوڑا سا یہ کر لیں کہ جو ان کا منصب ہے اس کا دفاع کریں. یار اس کا دفاع کریں. کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی تو ہماری دعوت اللہ, دعوت اللہ کے ساتھ کیا حکم ہوا؟ پیروی رسول. تو پیر صاحب خود نہیں اگر اس میں سنت رسول کے تارک, نماز سے بالکل ہی فارغ, تو یار پھر کس کی پیروی کرے؟ اگر اللہ کا بندہ بننا ہے تو پہلے قرآن اور حدیث اور محمد رسول اللہ کی پیروی والا, اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنے والا, جو اللہ کے حکم میں احکامات, جو فرائض اس پہ شامل ہیں سب کی ادائیگی کرنے والا, وہ کرتا ہو, اس کی پیروی کریں گے. تو کیا ہے؟ اپنی حیثیت کو مٹائیں, اس کو اپنا لیں. اسے کیا کرنا ہے؟ فنا فی شیخ. اپنے شیخ کے وہ جو قانون خداوندی کے, قانون پیروی رسول کے, شریعت کے قانون کی جو وہ پیکر ہے, اس کی تربیت حاصل کرنے. اپنی جو فجور ہے وہ نکال دیں, یہ برائیاں نکالیں تو اس میں داخل ہو جائیں. تو اسے پھر کہیں گے فنا فی شیخ. پہلے اپنے فنا فی الوجود ہو, کہ اپنے وجود کو ختم ہو گیا, کیونکہ میں اپنی مرضی سے چلا ہی نہیں ہوں, میں تو اس پیر سے کی مرضی سے چلوں گا جو پیروی رسول میں ہے, جو ذکر الہی میں ہے. یہ سچی بات بتاؤں, خلافت لینے کے لیے آج بھی بے شمار لوگ ہیں. خلافت کا اصول جو ہے, جو نماز مغرب کے بعد اوابین پڑھتا ہو, یہ حضور ساری زندگی کا یہ عمل ہے حضور کا. اس کے بعد صبح ہو, رات نماز تہجد پڑھے, 8 رکعت نماز تہجد پڑھے, اس کے بعد وطر 7 ملا لے, اس کے بعد صبح کی نماز 4 جو ہے وہ پڑھ لے, اس کے بعد
रेस्ट कर ले, थोड़ा आराम कर ले, मेरे सोने थोड़ा आराम कर ले। एक कहते हैं जो मकरू हो गया यार, को मकरू तो वो होते हैं यार जो अंदर जिनके काले हैं स्याह है, वो भजने वाली नमाज़ा पढ़ो ही ना यार, कबूल होने वाली नमाज़ा पढ़ो। उठो तो फिर क्या, नमाज इशराक पढ़ लो, नमाज इशराक के बाद थोड़ी मंजिल कुरान कर लो, मेरा हुक्म, मेरी हुक्म की तामील कर लो, सुन लो ये मैं क्या हुक्म दे रहा हूँ, मंजिल कुरान करो। तो मंजिल कुरान के बाद क्या करो, चाश्त पढ़ लो, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 8। और कोई भी उस वक्त तक वली अल्लाह नहीं कायम रह सकता जब तक नमाज चाश्त का दिन हो। खिलाफत लेने के लिए हम तैयार हैं, मगर ये कहेंगे ये भी करना होगा, इसके लिए कोई तैयार नहीं। ये तो मकरू टाइम है, इसका टाइम क्या है, 11 बजे। मौलाना साहब से पूछा कि मौलाना साहब ये कहाँ लिखा है, आज किताबों में लिखा हो, किताबें तो छोड़ो यार, इतनी किताबें कौन पढ़े, जो पढ़ने के लिए आया वो तो पढ़ ले, कहाँ लिखा है जी कुरान करीम में तो कोई नहीं है। अगर जिसने पढ़नी हो इमाम साहब जी, जो अगर पढ़ी हो तो उन्हें पता हो कहाँ हुक्म दिया है, नमाज वद्दुहा में लिखा। हाय हाय, वो बड़ी ताकीद की गई है कि इसको मकरू करने वाले ने मकरू नहीं किया, पाक किया है। वो लेला कूड़े क्रिकेट के ढेर में घूमता फिरता पलीत हो जाएगा, तो कुत्ता अगर सोफे पे बैठा रहे, पाक जगह बैठा रहे, पाक हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। तो यार पलीत होने वाली गल ही ना करो, वो अंदर से अपना कुत्ता निकालो जिसने हमारे अंदर को नापाक कर रखा है, वो बाहर निकालो। तेरे पाक पलीत ना होंदे थोड़े रहंदे विच पलीती हैं, फिर ढेरों पर भी फिर के ले ला, फिर भी पाक है, लाल है, हैं फिर भी लाल है। अपने आप को ऐसा करें, मुज़क्की करें कि किसी दूसरे का कोई ख्याल ना आए। अगर दूसरे पे एक यार, एक सीने में एक ही दिल है, वो यार का दरवाज़ा है, वो अल्लाह का दरवाज़ा है। जब अल्लाह की याद में आए तो खुले, जब अल्लाह की याद के अलावा दुनिया का मामला आए तो कैद हो जाए, बंद हो जाए, दुनिया का ख्याल आए ही ना, आए तो सिर्फ अल्लाह, वो खुले दरवाज़ा तो अल्लाह की याद के लिए आए, खुले। तो फिर एक वक्त आएगा जब वो चलता जाएगा, एक वक्त आएगा वो उसकी नूर इलाही उसमें सीने में दाखिल होंगे। इसके पीछे साथ ही एक कमरा एक और खुलेगा जिसका रोशनदान अर्शुल अज़ीम से भी ऊपर है। मगर ये कानून बना लें अगर से शरीयत, ये ना करें। मगर ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो तसव्वुफ़ का रूल है ये ऐसे है, मगर इस पर मेहनत करने वाला जो उसने मेहनत करनी है वो करे, शरीयत में दाखिल ना करे। ये शरीयत है, नमाज व बीन पढ़े, चाश्त पढ़े तो नमाज इशराक पढ़े, तहज्जुद पढ़े, इधर तो मौत पैनी है, इधर घुटने दर्द है, नमाज तो पढ़नी होनी। जो आदमी मस्जिद में चल कर जा सकता है यार, उसे चारपाई पे होता है वहाँ कुर्सी पे बैठकर नमाज कैसे पढ़ सकता हो। सजदे का तो काम है झुकना, अपना पेशानी ज़मीन पर लटाकर उसकी हम्द व सना को बुलंद करना, इसको तो सजदा कहते हैं। तो सजदे के बगैर नमाज सिर्फ जनाजा ही है। ये अपनी नमाजा ने जनाजा कटो फिर उतना जैसो जन्नत, फिर दो माड़ी मोटी तो जन्नत का वारा ही नहीं। तो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। हाँ।